اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روشن پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی احمد ساگر، اور آج ہم نے بات کرنی ہے، چونکہ آج 6 ستمبر ہے، تو 6 ستمبر کی ہماری ایک بہت بڑی تاریخ ہے پاکستان کے حوالے سے۔ تو 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے منایا جاتا ہے، ہر دفعہ ہم مناتے ہیں۔ تو اس کی تاریخ کے اور اس کے پس منظر کے حوالے سے آج میں آپ کو تھوڑا سا بریف کرنا چاہتا ہوں۔ ہم یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے مناتے ہیں، اس میں خصوصی جو کاوش ہے وہ ہماری پاک فوج کی ہے، کیونکہ اس دن ہماری جنگ ہوئی تھی بھارت سے۔ پاک بھارت جنگ میں شوق شہادت اور محبت سے وطن کا ایک ایسا جذبہ اور ایسی ایک مثال قائم کر دی جس کی پوری دنیا میں کوئی مثال نہیں ملی۔ ہمارا دشمن بھارت اس وقت طاقت اور غرور کے نشے میں اس قدر بدمست ہو چکا تھا کہ اس نے یہ سوچا، لاہور کی سڑکوں پر وہاں کے اس وقت کے جو آرمی کے ان کے لوگ تھے بھارت کے، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم 6 ستمبر کی جو صبح ہے اس وقت کے وزیر اعظم لال بہادر شاستری کو ٹینکوں کی سلامی ہم لاہور میں دیں گے۔ یعنی انہوں نے یہ سوچا کہ ہم پاکستان پر حملہ کریں گے اور لاہور کو فتح کریں گے، اور فتح کرنے کے بعد ہم جو اس وقت کے بھارتی وزیر اعظم لال بہادر شاستری ہیں ان کو ہم لاہور کی سڑکوں پر اپنے ٹینکوں سے ہم سلامی پیش کریں گے۔ لیکن یہ ان کا وہم تھا اور ان کا یہ گمان تھا جس کو پاک فوج نے مٹی میں ملا دیا۔ 6 ستمبر کو 3:45 پر واغا بارڈر کے مقام پر پہلا گولہ جو تھا وہ برسایا گیا۔ رات کا وقت تھا اور انہوں نے یہ خفیہ وار کیا اور بزدلانہ، جس طرح ہمیشہ ہی انڈیا کی یہ عادت رہی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ پیٹھ پیچھے چھرا کھونپا ہے اور بزدلانہ وار کیا ہے، کیونکہ مقابلہ کرتے ہوئے اس وقت کے جو پلاٹون کمانڈر تھے محمد شیراز، انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اس طرح یہ 6 ستمبر کی جو جنگ ہے اس میں اس کے پہلے شہید کے طور پر انہیں اعزاز سے نوازا جاتا ہے کہ 6 ستمبر کی جنگ میں وہ پہلے شہید تھے۔ پھر انہوں نے بھارتی جو فوج ہے اس نے پیش قدمی شروع کر دی، اور پیش قدمی کرتے کرتے آخر کار یہ جب BRB نہر پر کے قریب پہنچے تو ان کا یہ ذہن تھا کہ یہ اس سے آگے نکلیں گے اور پھر لاہور میں قبضہ کریں گے۔ تو اس وقت پاک فوج نے بڑی ہی بہادری کا مظاہرہ کیا اور اپنے وہ جو BRB کا پل تھا اس کو بم کے ذریعے اسے توڑ دیا گیا تاکہ آگے ان کے لیے راستہ جو تھا اسے ختم کیا جا سکے، جس سے ایک بہت بڑا دھچکا لگا انڈین فوج کو۔ وہاں پر میجر عزیز بھٹی موجود تھے جنہوں نے اپنی پوری ایک کیبنٹ اور جتنے بھی ہمارے فوجی جوان تھے ان کو لے کر اتنی بہادری سے مقابلہ کیا کہ وہ حیران ہو گئے کہ پتہ نہیں آگے کتنی بڑی فوج ہے۔ وہ عزیز بھٹی تھے اور ان کے جوان تھے ساتھی جو کہ انہیں روکے رکھا انہوں نے، اور روکنے کے بعد 7 دن کے مقابلے کے بعد 12 ستمبر کو اسی مقام پر جب عزیز بھٹی دوربین کے ذریعے دشمنوں کی نقل و حرکت جو تھی اسے دیکھنے کے لیے جب وہ دوربین کا استعمال کر رہے تھے تو ایک گولہ ان کو آ کے لگا جس سے وہ شہید ہو گئے۔ ان کی اس بہادری اور ان کی قربانی کی بنا پر پاکستان نے انہیں جو ہے پاکستان کے سب سے بڑے اعزاز حیدر سے بھی نوازا۔ 600 ٹینکوں اور 1 لاکھ کی فوج کے ساتھ سیالکوٹ کے مقام پر باجرہ گڑھی، چارواہ اور نخنال کے مقام پر انہوں نے حملہ کر دیا تاکہ لاہور والا جو ہے اس سے ذہن ہٹا دیا جائے اور اس سائڈ پر بھی حملہ کر دیا جائے، تک کہ جونا کے مقام پر جو ہمارے فوجی جوان ہیں، ہماری پاک فوج کے جوان ہیں، انہوں نے اپنے ساتھ جو ہے بم باندھ کر انڈین ٹینکوں کے نیچے چلے گئے اور ان کے ٹینکوں کو تباہ برباد کر دیا۔ اسی بنا پر اور اسی وجہ سے 1965 کی جو جنگ ہے اس کو ٹینکوں کی بڑی جنگ کے طور پہ بھی کہا جاتا ہے۔ پاک فضائیہ بھی کسی سے پیچھے نہیں تھی، پاک فضائیہ نے بھی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انڈین جو فضائیہ تھے ان کے جہازوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ ہمارے جو ایک ہیرو MM عالم، انہوں نے سرگودا کے جو فضائی حدود میں انڈین 4 جہازوں کو 1 منٹ سے بھی کم فاصلے میں 4 جہازوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ پاک بحریہ نے ریاست گجرات کے قریب بحری اڈے تھے ان کو تباہ کر دیا، اور اسی طرح ان کو ہر طرف سے انڈیا کو نقصان پہنچا۔ پاکستان کے شہر لاہور پر قبضہ کرنے والے تھے، ان کے ساتھ یہ ہوا کہ پاک فوج نے انہیں پیچھے دھکیلا اور پھر ان کی 1600 مربع میل
بھارتی علاقوں پر پھر قبضہ کر لیا۔ یہ صدمہ جو تھا یہ اس وقت کے بھارتی وزیر اعظم لال بہادر شاستری پر جو ہے ایک قہر بن کر گزرا، اور اس کی عوام نے جو اس پر تنقید کی، اس کی ناقص کارکردگی اور تمام ان کی آرمی کی ناقص کارکردگی پر، تو وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکا، اور اسی صدمے کی وجہ سے وہ جاں بحق ہو گیا اور مر گیا۔ یاد رہے کہ یہ پاک فوج کو اللہ پاک نے جس طرح کامیابی اور کامرانی سے سرفراز فرمایا، اور اس پہ پاک فوج کا مرال بلند اتنا زیادہ ہوا کہ پوری دنیا میں پاک فوج کا آج بھی نام ہے۔ تو اس اگر جنگ میں یہ بات نہ کروں تو یہ جو ہے یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ناانصافی ہوگی کہ اس وقت جو 1965 کی جنگ میں ہمارے بچے، بڑے، بوڑھے، خواتین سب نے اپنا کردار ادا کیا، ایک قوم بن گئے۔ یعنی جب دشمن نے حملہ کیا پاکستان پر تو پاکستانی عوام جو تھی وہ ایک قوم بن گئی، اپنے گلے شکوے ناراضگیاں سب کچھ ایک سائڈ پہ رکھا اور ایک قوم بن کر دشمن کا مقابلہ کیا، اور اللہ نے ہمیں سرفراز فرمایا، اللہ نے ہمیں کامیاب کیا، اور پاکستان وہ جنگ جیتا تھوڑے وسائل کے ساتھ۔ آج ہمیں پھر اسی اتحاد و اتفاق محبت کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس وقت بڑے چیلنجز کا سامنا ہے۔ اس وقت پاکستان جس جگہ پر کھڑا ہے، اس وقت پاکستان کو بڑے چیلنجز ہیں، اندر سے بھی ہیں، باہر سے بھی ہیں۔ اس وقت ہمیں ایک قوم بننے کی ضرورت ہے۔ ہم اگر ایک قوم بنیں گے تو پاکستان جو ہے وہ اسی طرح شاد و آباد رہے گا۔ اگر ہم آپس میں لڑتے رہے تو پاکستان کے جو دشمن ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ میری آج پاکستانی پوری قوم سے، آج 6 ستمبر کا دن ہے، آج ہمیں تجدید عہد کرنا چاہیے کہ ہم پاکستانی قوم کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ ہم پاکستانی ہیں اور اپنے پاکستان کی حفاظت کرنا بخوبی ہم جانتے ہیں۔ تو وہ کس طرح ہوتی ہے؟ وہ اسی طرح ہوگی کہ جب ہم آپس میں بھائی بھائی ہوں گے، ہمارے آپسی اختلافات جو ہیں انہیں ہم دور کریں، اور پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے ہمیں ایک پیج پر ہونا چاہیے۔ اگر ہم پاکستان کی سالمیت پر ایک پیج پر ہوں گے تو انشاءاللہ پاکستان پھلے پھولے گا بھی اور ترقی بھی کرے گا۔ تو میرا آپ سب بھائیوں سے یہ مطالبہ ہے کہ آج ہمیں ایک قوم بننا چاہیے۔ افغانستان میں کس طرح ہوا، طالبان کتنا عرصہ لڑے، 9/11 سے لے کر آج تک وہ لڑ رہے ہیں، اور لڑتے آج کیونکہ وہ ان میں آپس میں اتحاد و اتفاق تھا، تو طالبان آج اللہ نے انہیں فتح سے ہمکنار کیا ہے، اور آج وہ اپنے ملک کے جس جیلوں میں وہ قیدی تھے آج وہ ان جیلوں پر وہ سربراہ بن کر بیٹھ گئے ہیں۔ یعنی یہ اللہ کا نظام ہے۔ اگر آپ میں اتحاد و اتفاق اور پیار و محبت ہوگا تو اللہ آپ کو ہر کامیابی دیتا ہے۔ اگر آپ کا آپس میں اتفاق نہ ہو تو پھر ناکامی انسان کی جو ہے وہ قسمت بن جاتی ہے۔ لہذا میرا آپ کو یہ فائنلی یہ میسیج یہی ہے، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، بچوں، سب کو یہی ہے کہ ایک قوم بنے، اور آج کے دن یہ ہم تجدید عہد کریں کہ پاکستان کی سالمیت پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کریں گے، کسی قسم کا سمجھوتا ہم نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات یہ کہ پاک فوج جو ہے ان سے محبت ہمارے خون میں شامل ہے۔ میرے بھائی، پاک فوج ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہماری فیملیز اور ہمارے کاروبار کو بچانے کے لیے پاک فوج اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ پاک فوج بارڈرز پر کھڑے ہیں اپنے بچوں کو چھوڑ کر، اپنی فیملیز کو چھوڑ کر۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم جب شام کو گھر کو لوٹتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو کیسے لپٹ کر ہم ان سے باتیں کرتے ہیں، ان سے میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، انہیں ہم چومتے ہیں، چاٹتے ہیں۔ ہم صبح نکلتے ہیں اور شام کو ہمارا اتنا دل کرتا ہے کہ ہم جلدی سے گھر پہنچ جائیں۔ تو آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ پاک فوج کے جو جوان وہ 3 ماہ، 4 ماہ جو ہے وہ اپنے ہماری حفاظت کے لیے سرحدوں پر رہتے ہیں، اپنے بچوں سے، بیوی بچوں سے، والدین سے دور رہتے ہیں۔ تو دیکھیں اتنی زیادہ تنخواہ نہیں ہے، ہمیں کیوں کہے کہ اتنے پیسے لے لیں آپ اپنے بچوں سے دور ہو جائیں، دیکھیں ہم ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہوں گے۔ صرف یہ کہ ان کے دل میں پاکستان اور ہمارے لیے محبت بہت زیادہ ہے، تو اگر ہم انہیں برا بھلا کہیں تو یہ کتنے دکھ اور شرم کی بات ہے۔ تو یہ بھی ضروری ہے کہ پاک فوج کے ساتھ محبت رکھیں۔ پاک فوج سے پیار جو ہے وہ ہمارے خون میں شامل ہونا چاہیے۔ پاک فوج سے نفرت کرنے والے، میں واضح طور پر یہ کہتا ہوں، جو پاک فوج کو برا کہتے ہیں وہ پاکستان کے محب کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ وہ غدار ہیں، وہ ملک کے دشمن ہیں، اور ملک کی سالمیت کے لیے وہ لوگ خطرہ ہیں جو ہماری فوج کو برا بھلا کہتے ہیں۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ۔